بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کی پیاری حدیث شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چارتیں تم میں موجود ہیں تو تم دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزگی حلال حکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والے اور رب کی رضامندی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کا کھجور جنت سے ہے اور وہ زہر کا شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہذا میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ رکاوٹ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اس عمل کے بدلے جنت میں ہر طرح کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانے والے لوگ غلام ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی رات اور دن میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، پس بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ فرمایا، کس شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد برپا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کبیرہ گناہ سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کتا پالا جو نہ شکاری ہے، نہ مویشیوں کے لیے ہے اور نہ زمین کی حفاظت کے لیے ہے، تو اس کے اجر سے ہر روز 2 قطرے کم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگاؤ، کیونکہ وہ مبارک درخت سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور ان کا ارادہ صرف یہ ہو کہ اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے، اس کو حج کرنے کے برابر پورا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال لے کر اسے ہڑپ کرنا چاہتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا۔ حکمران عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔